اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا درس سورہ بقرہ کی آیت نمبر 137 اور 138 پر مشتمل ہے۔ سب سے پہلے ترجمہ دیکھیے۔ فَإِنْ آمَنُوا، لیکن اگر وہ ایمان لے آئیں، بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، اسی طرح جیسے تم ایمان لائے ہو اس پر، بِهِ اس پر، اس قرآن پر، اللہ پر، اس پیغمبر پر، فَقَدِ اهْتَدَوْا، تو وہ ہدایت پا جائیں گے، ہدایت یافتہ ہو جائیں گے۔ وَإِن تَوَلَّوْا، اور اگر یہ منہ موڑ لے، فَإِنَّمَا، تو در حقیقت، ہم وہ فی شقاق، دشمنی میں پڑ گئے ہیں، ضد میں پڑ گئے۔ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، تو ان قریب نمٹ لے گا ان سے اللہ آپ کی طرف سے، یا ان فَسَيَكْفِيكَ کفا یکفی سے، تو ان قریب کافی ہو جائے گا آپ کی طرف سے ان کو اللہ۔ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اور وہ ہر بات سننے والا، ہر بات جاننے والا ہے۔ صبغۃ اللہ، یہ مسلمانوں کا خطاب ہے کہ اے مسلمانوں تم کہو صبغۃ اللہ، اللہ کا رنگ، مراد ہے کہ ہم نے اللہ کا رنگ اپنے اوپر چڑھا دیا ہے۔ ومن احسن من اللہ صبغہ، اور کون زیادہ اچھا ہے اللہ سے رنگ کے اعتبار سے، مراد ہے کس کا رنگ اللہ کے رنگ سے اچھا ہے۔ وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ، اور ہم اسی کی بندگی کرتے ہیں۔ پچھلی جو آیات گزری تھیں اس میں یہ آیا تھا کہ یہود و نصارہ نے کہا مسلمانوں سے کہ کونوا ھودا او نصارا تہتدوا، کہ اگر ہدایت پانا چاہتے ہو تو یہودی اور یا عیسائی بن جاؤ۔ تو یہ در حقیقت اسی کا تسلسل ہے۔ اللہ جل شانہ نے ان کے سامنے ساری حقیقت کھولی اور ایمان والوں سے کہا کہ آپ ان سے کہیں ہم کو ملت ابراہیمی کو ماننے والے، اور ابراہیم علیہ السلام مشرک نہیں تھے۔ پھر یہ مسلمانوں کو کہا گیا کہ آپ ان سے کہیں کہ ہم اللہ پر، اور جو اللہ جل شانہ نے ہماری طرف اتارا ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب اور ان کی اولاد کی طرف، موسیٰ، عیسیٰ پر اور سارے نبیوں پر، جو ہم سب اس کو مانتے ہیں۔ تو اب اللہ جل شانہ پھر اس بات کو، حقیقت کو کھول رہے ہیں۔ ایک قسم کی دعوت بھی ہے کہ اگر اتنی ساری خباثتوں کے باوجود، ضد اور ہٹ درمی کے باوجود، یہ لوگ، یہ یہود و نصارہ اور دیگر جو مشرکین ہیں، یہ ایمان لے آئیں، لیکن ایمان کیسا ہو؟ بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، اے نبی جیسے تم نے ایمان لایا، اے صحابہ جیسے تم نے ایمان لایا۔ تو اس آیت کریمہ میں ایمان کی جو ایمان کا معیار ہے وہ صحابہ کرام کے ایمان کو معیار قرار دیا گیا کہ ایمان لائیں، لیکن کیسا ایمان ہونا چاہیے؟ جس طرح اے نبی آپ نے اور آپ کے جانثار صحابہ نے ایمان لایا ہے، یہ والا اس طرح ایمان لائیں گے، فَقَدِ اهْتَدَوْا، تو پھر یہ ہدایت پہ آ جائیں گے، راہ راست پر آ جائیں گے۔ تو اب اس بات کو ذرا سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اب ایمان کی یہاں اللہ جل شانہ نے ایک مختصر اور جامع قسم کی تعریف بیان کر دی، تفصیل نہیں کی ہے، بس یہ فرمایا کہ جیسے صحابہ کا ایمان تھا۔ اب اس کو اگر تھوڑا سا جائزہ لیں، کھولیں، تو پھر بات سمجھ آئے گی کہ جس طرح صحابہ کی ایمان تھا کس پر؟ قرآن پر، اللہ پر، اس کے نبی پر، تمام سابقہ انبیاء پر، سابقہ کتب پر، قیامت پر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پر۔ اور یہ والی بات بھی شامل ہے کہ جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ فرمائے گئے، تو آپ کے بعد اس امت کی جو ذمہ داری ہے انتظام اسلام کی، قیادت کی، وہ حضرات خلفائے راشدین نے نبھائی ہے ترتیب سے۔
پہلے بکر صدیق رضی اللہ عنہ، پھر حضرت عمر، پھر حضرت عثمان، پھر حضرت علی۔ یہ ہے صحابہ کا ایمان ہے۔ اب جو شخص اس میں سے کسی بھی بات کا انکار کرتا ہے یا کسی بات کو نہیں لیتا تو اس کا ایمان صحابہ کی ایمان جیسا نہیں ہے، لہذا اس کا ایمان معتبر بھی نہیں ہے۔ اس بات کو اچھی طرح سمجھنا ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر صحابہ نے ایمان لایا، اور اس طرح ایمان لایا کہ حضور کے بعد فرمایا کہ کوئی نبی نہیں۔ اب جو لوگ، جن لوگوں نے بعد میں نبوت نکالی، قادیانیوں نے، مرزائیوں نے اور اس طرح کے جو لوگ ہیں، تو اب ان کا ایمان صحابہ کے ایمان کی طرح نہیں ہے، لہذا ان کا ایمان کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ کچھ لوگوں نے یہ کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ گمان کیا کہ اصل وہی تو علی پر آنی تھی، وہ نبی پر چلی گئی ہے، جبرائیل بھول گیا۔ تو یہ صحابہ کی ایمان ایسا نہیں تھا، لہذا ان کا ایمان معتبر نہیں ہے، وہ بھی نکل گئے اس بات سے۔ مختصر بات فرمائی ہے لیکن سب چیزوں کو یہ شامل ہے۔ اسی طرح اور جو مختلف قسم کے گروہ مختلف اوقات میں پیدا ہوئے، جیسے مشرکین میں سے بعض نے تو فرشتوں کے وجود کا انکار کر دیا، بعض نے فرشتوں کو خدا کی بیٹیاں بنا لیا۔ تو ان کی ترتیب بھی ہو گئی ہے کہ صحابہ نہ تو فرشتوں کے وجود کا انکار کرتے تھے اور نہ ہی وہ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہتے تھے، لہٰذا ان کا ایمان بھی معتبر نہیں ہے۔ یہود و نصارہ کے بعض گروہ نے اپنے اپنے پیغمبروں کی مخالفت کی، بعض نے بعض انبیاء کو قتل کیا، اسی طرح بعض نے ان کی عظمت عزت کو اتنا بڑھا دیا کہ خدا کا بیٹا بنا دیا یا خدا کی مثل بنا دیا۔ تو اسی طرح ہمارے ہاں بھی کچھ ایسے لوگ ہیں جو پیروں کو، ولیوں کو اس حد تک بڑھا دیتے ہیں ان کی عزت کو کہ خدا کے برابر سمجھتے ہیں، اور ڈائریکٹ ان سے اپنی حاجات ضروریات مانگتے، مشکل کشا مانگتے ہیں۔ تو یہ فرمایا کہ اس طرح کا ایمان معتبر نہیں ہے۔ ایمان وہی معتبر ہے جس طرح صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے ایمان لایا ہے۔ اور پھر آخرت پر بھی ایمان لانا ضروری ہے کہ آخرت کو اسی طرح ماننا کہ قیامت قائم ہوگی، یہ زندگی ختم ہو جائے گی، اس کے بعد ایک اور زندگی آنے والی ہے جس میں تمام انسانوں کا حساب کتاب ہونا ہے۔ اس طرح ایمان لانا بھی ضروری ہے۔ صحابہ کی بات ایسا تھا۔ اب آج کل کچھ لبرل قسم کے لوگ، کچھ اس طرح سیکولر قسم کے لوگ، ملحد اور زندیق قسم کے لوگ، اس طرح کے تھوڑا تھوڑا ایمان تو سب کچھ نہیں کیا ہوا ہے لیکن کامل ایمان نہیں ہے، اس لیے ان کے ایمان کا اعتبار نہیں ہے۔ تو یہ بہت معمولی سا جملہ اللہ جل شانہ نے ارشاد فرمایا ہے، بہت چھوٹا تھا لیکن ساری بات اس میں آ گئی ہے کہ بس صحابہ کو دیکھو، صحابہ کا ایمان کیسا تھا، اسی طرح ایمان لے گیا ہو تو تم ہدایت پر ہو۔ جو آدمی صحابہ کے ایمان سے، طریقے سے دائیں بائیں جائے گا تو پھر وہ ہدایت پر نہیں، وہ گمراہی پر ہے۔ اس لیے حضور نے فرمایا نا کہ اصحابی کالنجوم، فرمایا کہ میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، فَبِأَيِّهِمْ اقْتَدَيْتُمْ، ان میں سے تم نے جس کی بھی پیروی کی، تم ہدایت پر آ جاؤ گے۔ یہاں بھی یہی بات فرمائی ہے۔ تو قرآن سے بھی اور حدیث سے بھی اس بات کی تائید ہوتی ہے۔ اور پھر فرمایا وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ، اگر یہ منہ موڑ لیتے ہیں، ایمان نہیں لاتے جس طرح صحابہ نے ایمان لایا، تو فرمایا کہ پھر یہ لوگ حقیقت میں دشمنی میں پڑ گئے ہیں، ضد میں آ گئے ہیں۔ اور بنی اسرائیل کا مسئلہ ہی یہی تھا، بس وہ ضد، مشرکین عرب میں بھی بعض لوگ ایسے ضد پہ اڑ گئے، جیسے ابو جہل ہے، اپنی ضد پہ قائم رہا، اسی حالت میں قتل ہو گیا۔ تو اور بہت سارے اس طرح کے گروہ ہوتے ہیں جو اپنی ضد میں قائم ہو جاتے ہیں۔ تو پھر فرمایا کہ اللہ نے فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، یہ اللہ کی طرف سے اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی ہے کہ آپ کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ آپ کی طرف سے ان کے مقابلے کے لیے کافی ہے۔ بس یہ بات ختم ہو گئی ہے۔ جب اللہ آپ کے ساتھ ہے تو آپ کو فکر مند ہونے کی، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ جو آیت کریمہ ہے اور اس کے یہ الفاظ ہیں، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ جو خلیفہ ثالث، تیسرے خلیفہ ہیں، وہ جب بلوائیوں نے آپ کا محاصرہ کیا مدینہ میں اور آپ کا شہادت کے وقت، تو اس وقت جب وہ اندر داخل ہوئے تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن کھولے ہوئے تلاوت کر رہے تھے، اور یہی جگہ آپ کا یہاں پہ ہاتھ مبارک یہاں موجود تھا کہ ایک نے تلوار مار کے آپ کا ہاتھ کاٹ دیا۔
اور اس کا خون قرآن پاک کی ان الفاظ پر گرا، فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ۔ ترجمہ کیا ہے کہ آپ کی طرف سے ان کے مقابلے کے لیے اللہ کافی ہے، اسی لفظ پہ وہ خون گرا۔ تو یہ مختلف روایات سے یہ بات مشہور ہے، مروی ہے، اور پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے، وہاں شہید کر دیے گئے۔ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خون قرآن پاک کے ان الفاظ پر گرا ہے۔ تو اس طرح کے شہید ہوئے، اللہ تعالیٰ نے رتبہ دیا ہے، اور قرآن بھی قیامت کے دن گواہی دے گا ان بدبختوں کے خلاف جنہوں نے آپ کو قرآن پڑھتے ہوئے شہید کیا۔ اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ داماد ہیں جن کے نکاح میں یکے بعد دیگرے 2 بیٹیاں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تھیں۔ کسی انسان کے نکاح میں کسی نبی کی 2 بیٹیاں اس طرح نہیں ہوئی، اتنی بڑی سعادت ہے۔ تو یہ وہ الفاظ ہیں، وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اور اللہ ہر بات سننے والا، ہر بات جاننے والا ہے۔ جو کچھ یہ بیان کرتے، پروپیگنڈے کرتے، سب اللہ سن رہا ہے۔ جو ان کے دلوں میں مختلف قسم کے وہ منصوبے ہیں، سب سے اللہ تعالیٰ خبردار ہے، سب کو جانتا ہے۔ اور پھر فرمایا صبغۃ اللہ، اے مسلمانوں تم کہہ دو کہ ہم پر تو اللہ نے اپنا رنگ چڑھا دیا ہے۔ یہ والی بات اس لیے کہی ہے کہ عیسائیوں کا عقیدہ ہے ایک، جس کو استباح اور بپتسمہ کہتے ہیں، کہ جب بھی کوئی شخص عیسائی بنتا ہے تو عیسائی بناتے وقت وہ اس کو غسل دیتے ہیں اور اس میں رنگ ڈالتے ہیں۔ تو ان کے خیال میں جب اس طرح اس رنگ والے پانی سے آدمی کا جب غسل کرایا جائے تو عیسائی مذہب کا رنگ اس کے اوپر چڑھ جاتا ہے۔ اور اسی طرح جو بچے نئے پیدا ہوتے ہیں ان کو بھی اس طرح کے رنگین پانی سے وہ غسل دیتے ہیں، کیونکہ ان کا خیال ہے، ان کا عقیدہ یہ ہے کہ ہر بچہ ماں کے پیٹ سے گنہگار پیدا ہوتا ہے، کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ آدم علیہ السلام سے جو لغزش ہوئی تھی وہ چلی آ رہی ہے بنی آدم میں، تو وہ ہر پیدا ہونے والا بچہ ماں کے پیٹ میں وہ گنہگار پیدا ہوتا ہے۔ اس لیے جب تک وہ بپتسمہ نہیں کرے گا، اس کو اس طرح رنگ والے پانی سے غسل نہیں دیا جائے گا تو وہ گنہگار رہتا ہے۔ اور ان اپنے عقیدے کے مطابق وہ کہتے ہیں یسوع مسیح یعنی عیسیٰ علیہ السلام کے کفارے کا حقدار بھی نہیں ہوتا۔ کفارے کا حقدار تبھی ہوگا جب اسے اس طرح غسل دیا جائے گا۔ تو اللہ نے فرمایا کہ یہ ان رنگوں کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ صبغۃ اللہ، اصل رنگ کون سا ہے؟ اللہ کا رنگ ہے، اللہ کے دین کا رنگ ہے، اللہ کے احکامات کی تعمیل اور تکمیل کا رنگ ہے۔ ومن احسن من اللہ صبغہ، اور اللہ تعالیٰ کے رنگ سے بہتر رنگ کوئی نہیں ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے دین کا جو رنگ ہے اس سے بہتر کوئی رنگ ہے ہی نہیں ہے۔ اس لیے کہ یہ جو ظاہری رنگ ہوتے ہیں یہ تو پھر بھی کسی وقت ختم ہو جاتے ہیں۔ ہاں ایک بات ہے کہ جس طرح رنگ کپڑے میں پیوست ہو جاتا ہے، اگر کسی انسان کے اندر اللہ کے دین کا رنگ اس طرح پیوست ہو جائے تو پھر وہ شخص کامیاب ہے اور وہی اصل میں ہدایت پر ہے۔ تو اس لیے آج کل مختلف چیزیں ہیں، لیکن اصل اپنے اوپر اللہ کے دین کا رنگ چڑھانا ضروری ہے۔ یہ مطلب ہے کہ صبغۃ اللہ، ومن احسن من اللہ صبغہ ونحن له عابدون، فرمایا کہ ہم اسی کی بندگی کرتے ہیں۔ یہ مسلمانوں سے کہا کہ تم ایسا کہو ہمارے اوپر اللہ کا رنگ چڑھ گیا ہے، اللہ نے اپنا رنگ ہمارے اوپر چڑھا لیا ہے اور ہم اسی کے عبادت گزار ہیں، اسی کی بندگی کرنے والے ہیں۔ تو بات کو سمیٹتے ہیں، ختم کرتے ہیں کہ یہاں پہ سب لوگوں کو دعوت دی ہے کہ ایمان لاؤ، جو ایسے صحابہ نے ایمان لایا ہے، یہ لایا تو پھر تمہارے اوپر اللہ کا رنگ چڑھ جائے گا۔ جب اللہ کا رنگ تمہارے اوپر چڑھ گیا تو بس پھر تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ اللہ جل شانہ ہمیں سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد